کہ ساری کی ساری انسانیت، مسلمان وہ سارے کے سارے برابر ہیں، کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سارے کے سارے مسلمان برابر ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ فضیلت تقوی کی بنیاد پہ ہے، رنگ و نسل، قوم، قبیلے، تو برادری کے اعتبار سے کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرتاً بھی انسان کو سمجھائی ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کا پیدا ہونے کا طریقہ کار وہ ایک رکھا ہے اللہ نے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی امیر پیدا ہوگا تو اس کے آنے کا انداز اور طریقہ کار مختلف ہوگا، کوئی الگ سے اس کے لیے پروٹوکول ہوگا۔ ایک ہی انداز میں انسان دنیا میں جنم لیتا ہے، سارے کے سارے انسانیت کو اللہ نے برابر رکھا ہے۔ اب اللہ کے گھر میں آنا ہے تو یہاں لائن اور صف میں سارے کے سارے مسلمان ایک کھڑے ہیں، برابر میں ہیں۔ ایسا نہیں کیا جاتا کہ سارے غریب الگ ہو جائیں، امیر الگ ہو جائیں اور فلاں الگ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سارے کے سارے لوگ اللہ کی نظر میں برابر ہیں، وہ سارے برابر میں اور لائن میں سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حج کے موقع پر حج کی یہاں ہم عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ کسی غریب امیر کا نہیں پتہ چلتا، سارے برابر ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے، انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس مر جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد جسم پہ جو لباس پہنتا ہے وہ لباس غریب کا بھی وہی ہوتا ہے اور امیر کا بھی وہی ہوتا ہے۔ جو ہمیں یہ بات سمجھاتا اور سکھاتا ہے کہ سارے کے سارے انسان وہ برابر ہیں۔ اگر برابری نہ ہوتی، اگر سارے مسلمانوں کو برابر نہ رکھا جاتا، اللہ کی نظر میں سارے برابر نہ ہوتے، تو آج امیر جاتے ہوئے بینک بیلنس کے ساتھ جاتا۔ لیکن اللہ نے بتا دیا کہ جو لباس ایک غریب کے جسم پہ ہوتا ہے دنیا سے جاتے وقت، جو کفن اس کا ہوتا ہے، وہی کفن ایک امیر آدمی کا بھی ہے اور وہی ایک غریب آدمی کا بھی ہے۔ لہٰذا آنے کا انداز بھی ایک، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ کار وہ بھی ایک، اس میں بھی کوئی امیر غریب کی الگ سے پہچان نہیں ہے۔ اور پھر جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو جاتے ہوئے بھی انسان کے اندر یہ فرق ختم ہو جاتا ہے کہ یہ غریب جا رہا ہے یا امیر جا رہا ہے۔ اگر دنیا سے جانے کا انداز غریب کا ایک ہے تو وہی انداز امیر کا بھی ہے۔ اور پھر آپ قبرستان میں چلے جائیں، آخری انسان کی دنیا کی آخری منزل، دنیا کی آخری منزل جو ہے وہ قبرستان ہے۔ وہاں پہ جائیں تو ایک ہی انداز ہے، وہاں پہ بھی ایک ہی طرح کی قبر ہے، جس سے آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں سارے کے سارے انسان برابر ہیں۔ آیا بھی تو غریب اور امیر کا فرق نہیں تھا، اللہ کے سامنے جھکا کھڑا ہوا، اللہ کے گھر میں آیا تو اللہ نے غریب اور امیر کا فرق نہیں رکھا۔ اللہ کے سامنے دنیا سے منتقل ہو کے اللہ کے سامنے جا رہا ہے تو امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پھر قبرستان میں پہنچ رہا ہے تو وہاں پہ بھی امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہی چیز ہمیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں سمجھائی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے خطبہ حجت الوداع کی ایک پوری لسٹ میں سے سب سے پہلی شک یہ تھی کہ انسانوں، اللہ نے تمہیں جو پیدا کیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر او انثی، بعض کو مرد بنایا، بعض کو عورتیں بنایا،
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر تمہیں مختلف قبیلوں میں، مختلف خاندانوں میں بنا دیا. وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ فرماتے ہیں یہ جو قبیلے، یہ خاندان، یہ جو مختلف ہم نے بنائے ہیں خاندان، یہ اس لیے بنائے ہیں کہ تاکہ تمہارا تعارف اور تمہاری پہچان ہو سکے. اس میں تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ کسی خاندان کو کسی خاندان پہ کسی وجہ سے فضیلت ہے. یہ بات نہ کسی قرآن کے کسی پارے میں، نہ کسی حدیث کے کسی حدیث میں، اور نہ کسی کتاب میں یہ موجود ہے کہ فلاں جو قبیلہ ہے وہ عزت والا ہے اور فلاں جو ہے وہ گھٹیا ہے. یہ کسی دنیا کی کتاب میں نہیں ہے. اللہ تو یہ فرماتے ہیں، قرآن تو یہ کہتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی یہ کہتا ہے وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ قبیلے تمہارے تعارف کے لیے. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. پھر اللہ سے سوال یہ تو بنتا ہے کہ آخر انسانوں میں کمی بیشی تو ہوتی ہے، کوئی انسان عزت سے دیکھا جاتا ہے، کسی کی عزت نہیں ہوتی، یہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا انسان ہونے کے بنیاد پر تو تم سارے کے سارے برابر ہو. ہاں جو فضیلت تمہیں حاصل ہے، جو عزت تمہیں حاصل ہے، جو بلندی حاصل ہے، وہ ایک وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ سے زیادہ کون ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کس کے دل میں زیادہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کون زیادہ کرتا ہے، کون زیادہ اللہ کے ہاں دربار میں، اللہ کے ہاں کی سنتوں کے مطابق زندگی کون گزارتا ہے. جو گزارتا ہے وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے، تکریم والا ہے، کرامت والا ہے، بزرگی والا ہے. اور جو نہیں گزارتا، وہ چاہے کسی خاندان سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، کسی قوم کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اللہ کے ہاں اس کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ نے تو خاندان اور قبیلے نہیں دیکھنے.